یقینی طور پر آپ لوگوں کو تو بڑی بے چینی سے انتظار ہوگا کہ اس کا فیصلہ آ جائے، لیکن آج جو سب کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے آپ کو 2016-17 یاد نہیں آتا اور آپ نہیں سمجھتے کہ ہم ابھی تک وہیں رکے ہوئے ہیں جہاں ہم تھے، آگے نہیں بڑھ رہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بے چینی سے انتظار اس سینس میں تو نہیں ہے کہ ہم کسی کی وکٹمائزیشن چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آئین اور قانون کے مطابق ایک ڈگر پہ چلے، اور جس طرح سے پی ٹی آئی کو پلانٹ کیا گیا تھا، اس ملک پہ مسلط کیا گیا تھا، جس طرح سے 2018 کے انتخابات جو ہیں وہ پلانٹڈ تھے، اور جس طرح سے ہائی جیک کیا گیا، یہ پورے تفصیل آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں 2018 کے جنرل الیکشن پہ ریزرویشنز تھے، لیکن پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح سے جمہوریت پہ اور پارلیمانی روایات پہ بلیو کرتی ہے، تو ہم پھر بھی پارلیمان کا حصہ بنے، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پارلیمان میں ہم نے ہر امپورٹنٹ ایشو کو ٹیک اپ کیا اور اپوزیشن میں بیٹھ کے ایک اہم کردار ادا کیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 1973 کے کانسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتی ہے، جمہوریت پہ بلیو کرتی ہے، پارلیمانی نظام پہ بلیو کرتی ہے، اور ہر اس سیاسی جماعت جو کہ عوامی مینڈیٹ کے تھرو آئے، نہ کہ وہ ووٹ چوری کر کے آئے، نہ کہ وہ کسی بھی طریقے سے دھاندلی کے زور پر آئے یا کسی بھی ادارے کے حوالے سے آئے، تو ان سیاسی جماعتوں پہ کوئی یقین نہیں رکھتا۔ اور یقیناً یہ وہی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو پارلیمان میں بیٹھ کر بھی پارلیمان کی نمائندگی نہیں کرتی، اور پی ٹی آئی بھی وہی سیاسی جماعت تھی جہاں پر ان کے پارلیمانی لیڈر، ان کے لیڈر آف دا ہاؤس جب وہ بنے تو کبھی بھی انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ کیونکہ پی ٹی آئی کو کبھی ہم نے ایک سیاسی جماعت کردار آپ ادا کریں، میں یقینی طور پر اس پر تو آنا چاہوں گا مہرین صاحبہ، لیکن میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا پیپلز پارٹی کا ہر معاملے میں بڑا پرنسپل سٹانس ہوتا ہے۔ 1973 کے آئین کے خالق ہیں ذوالفقار علی بھٹو، آپ اسے بڑا اون کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے، بڑی کامیابی تھی۔ مجھے یہ بتائیے کہ حق دفاع نہیں ہے تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہاں پر بھی آپ کا پرنسپل سٹانس ہونا چاہیے کہ جو بنیادی حق ہے کسی کو سنے جانے کا، وہ اگر کمپرومائز ہوا تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اس کے حق میں بیان دے سکتی ہیں اس موقع پہ؟ دیکھیں، حق دفاع ہر ایک کو ملنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، چاہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ہوں، چاہے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے محترمہ فریال ٹالپور صاحبہ ہوں، پارٹی کے جتنی بھی ہماری لیڈرشپ تھی جنہوں نے کورٹوں کا سامنا کیا، جنہوں نے نام نہاد کیسز کا سامنا کیا، اور نہ کہ صرف 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے بلکہ طویل عرصے تک انہوں نے کورٹوں کا سامنا کیا۔ یہ سارے معاملات یقینی طور پر بڑے دلچسپ ہیں، اور معاملہ یہ ہے کہ بیچ تو دیا لیکن اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اب وہ رسیدیں تو نہیں لا پا رہے، نہ ان کے پاس وہ گواہان ہیں، آپ نہیں سمجھتی لیکن سٹل جو انہوں نے irrelevant گواہی بتائے وہ ان کو پیش کرنے کا موقع دے دیا جاتا، اور سیاست جس بند گلی کی طرف جا رہی ہے، ابھی عطا طاہر صاحب کی جو گفتگو ہے، جو ان کا انداز ہے، اوورآل بیہیویئر ہے، آپ نہیں سمجھتی اس رویے میں تھوڑی سی نرمی کی ضرورت ہے؟ اس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے ان سختیوں کے؟ دیکھیں، انصاف کے لیے نرمی کا تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ نرمی ہونی چاہیے نہیں آنی چاہیے۔ عطا طاہر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور ان کی سو کالڈ جو بھاشن ہوا کرتی تھی وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ وہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے کرپٹ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے، اور اب ان کے تمام جو بلنڈرز ہیں اور کرپشن ہے اور جس طرح سے ملک کی اکانومی کو انہوں نے تباہی کے دہانے پہ پہنچایا، ہی از اکاؤنٹیبل ان فرنٹ آف نیشن، اور ہی از اکاؤنٹیبل ان فرنٹ آف کورٹ، اور ہر ایک کے سامنے وہ اکاؤنٹیبل ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان میں اتنی دلیری ہونی چاہیے کہ وہ کیسز کو لنگر آن کرنے کی بجائے وہ ان تمام کیسز کو فیس کریں، اور جس طرح سے عطا طاہر صاحب نے ابھی اپنی لائیو گفتگو میں کہا کہ متعلقہ جو ریلیونٹ گواہان ہونے چاہیے وہ گواہان ان کو کورٹ میں لانے چاہیے، نہ کہ وہ گواہان جو ان کے گھر کا سٹاف ہے یا گھر کے لوگ ہیں ان کو وہ بنا کے لے آئیں۔ تو ظاہر بات ہے یہ کسی بھی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اور اکاؤنٹیبلٹی ہر طریقے سے ہونی چاہیے، اور یہ ہم نہیں چاہتے کہ فیئر نہ ہو، فیئر اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ لیکن ایک شخص نے چوری نہیں کی بلکہ ڈاکہ مارا ہے،
نہ کہ صرف پاکستان کی ریاست کو بین الاقوامی طور پہ شرمندہ کیا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ ملک کو تباہی کے دہانے پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے. جس طرح سے ابھی عطا طاہر صاحب نے کہا کہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے وہ گھڑی بیچ دی. اگر گھڑی بیچی تو قیمت تو صحیح لگا لیتے. آپ نے خود دیکھا کہ یہ بھی ایک چیز انہوں نے خود اپنے گوشواروں میں مینشن نہیں کی، اور پھر اگر ایکسیڈنٹلی وہ چیز آ گئی تو آپ دیکھیں کہ ان کی کرپشن کی کہانیاں یا اسکینڈلز جو ہیں، جو کہ اب ہمیں بالکل پاکستان کی عوام کو ایکسپوزڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ بالکل کلیئر ہیں کہ وہ جو ریاست مدینہ کے بڑے دعوے دار تھے، جو اسلام کے بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، آج وہ 62-63 کے حوالے سے کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں گئی وہ ان کی باتیں جو وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس ریاست سلسلے مدینہ میں کے جو حوالے سے آپ نے کیا کرتے 62-63 کا حوالہ دیا ہے، صادق اور امین کا جو ایک آپ کہہ لیجیے ٹائٹل دے دیا گیا انہیں، اس میں بہت جلدی کر دی گئی. دوسرا، یا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ موڈ بہت جلدی بدل گیا ہے اس کو واپس لینے کے لیے؟ یہ تو جی چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے صادق و امین کا ٹائٹل دینے میں بہت جلدی کی تھی انہیں. لیکن اس میں ایک خطرناک پہلو یہ بھی ہے نا کہ جب وہ حکومت میں تھے تب ان کا بنی گالہ کی جو رہائش گاہ تھی اس کو لیگلائز کر دیا گیا. ابھی بھی خیر انہیں ریلیف ملتا ہے، آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ آپ پر اس کا ریبٹل یہ دیتے ہیں کہ جب آپ لوگ جس دن آپ لوگوں نے حلف اٹھایا اس دن آپ لوگوں پہ بھی مختلف کیسز میں جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونا تھی، آپ کو سزائیں ہونا تھیں. تو یہ کیا یہ یوں ہی چلتا رہے گا کہ جو اقتدار میں آئے اس کے لیے سب کچھ معاف ہو اور جیسے ہی وہ اپوزیشن میں جائے اس کے لیے اس کا سانس لینا بھی گناہ ہو؟ دیکھیں، اس طرح سے بالکل نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے، بے نظیر بھٹو شہید نے تمام کیسز کو فیس کیا، اور وہ صرف 1-2 سال کی کہانی نہیں تھی بلکہ وہ 12-15 سال کی کہانی تھی. آصف علی زرداری صاحب نے اپنی زندگی کے 11 سال جیل میں گزارے، اور ابھی عمران خان کی حکومت میں بھی وہ وکٹمائزڈ ہوئے، نہ کہ وہ وکٹمائزڈ ہوئے بلکہ ان کی بہن بھی وکٹمائزڈ ہوئی. اس طرح سے پی ڈی ایم اے کے اور بہت سارے ہمارے نون کے لیڈران جو ہیں وہ وکٹمائزڈ ہوئے اور کیسز کا سامنا کرنا سارے وہی پڑا. پرانے معاملات ہیں جن کا میں نے بھی حوالہ دیا. یقینی طور پر میرین صاحبہ وقت کی کمی. معاملات نہیں ہے جی. عمران خان صاحب تو 2 دن بھی جیل کی ہوا کھانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے کسی کو خوشی نہیں ہوتی اور آپ کو کوئی گڈ ٹو سی یو نہیں کہتا تو اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے نا. بہت شکریہ میرین صاحبہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کمی ہے